اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جب تک کھاؤ کہ اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری صبح کی جدا سیاہ دھاری سے نہ آ جائے، اور پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور جب تم اعتکاف میں ہو تو بھی اپنی زوجہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ضابطے ہیں اللہ کے، ان سے نکلنے کے نزدیک نہ ہو، یعنی کہ ان سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنے احکام لوگوں کے واسطے تاکہ وہ پرہیزگار رہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے تھے نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق، اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے گناہ کے ساتھ، نہ حق ہے یہ، جبکہ تم کو علم ہے اس بات کا۔ آگے ارشاد ربانی ہے یسألونک عن الحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تجھ سے پوچھتے ہیں حالات نئے چاند کی، تو کہہ دے کہ وہ وقت جاننے کا ذریعہ ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ جو چاند گھٹتا ہے چڑھتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کیا بات ہے؟ تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ تجھ سے معلوم کرتے ہیں کہ چاند کی گھٹتی اور بڑھتی صورتحال کے حوالے سے، تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے اوقات تعین وقت معلوم کرنا، یعنی کہ اوقات کا تعین کرنا، کہ وقت کا معلوم کرنا، یا کیلنڈر اس کو کہہ دیں تو یہ تاریخوں کا معلوم کرنا ہے اس کا مقصد، کہ چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، پہلے چاند باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر بیچ کا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملات ایک اوقات کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہ حج کے لیے اشارہ ہے، اور صوم کے بعد حج کا حکم آ رہا ہے، اور حج کے بعد آگے قتال کا آئے گا۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہوتی ہے، جبکہ نماز روزہ ہر جگہ ادا ہو سکتے ہیں، ہر عبادت ادا ہر جگہ ہو سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ہر جگہ سے دی جا سکتی ہے۔ اور حج جو تھی اس وقت زیر تسلط مشرکین کے تھی، یعنی کہ مشرکین مکہ اس وقت حج کے مقام پہ مقیم تھے اور ان کا قبضہ تھا وہاں، اور مشرکین کو سے نکالنے کے لیے بیت اللہ کو، یعنی کہ خانہ کعبہ کو مشرکین سے نکالنے کے لیے قتال لازمی تھا، اور اس قتال کے لیے پہلے صبر پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تربیتی رابطے ہیں، صوم کے احکام، فوراً حج، پھر قتال کے احکام۔ تو پروردگار عالم ترتیب سے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بَإِنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ التَّقْوَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی بچے حرام سے، تو وہ تقویٰ ہے، وہ نیکی ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت میں سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو وہ ہے جس میں تقویٰ ہو۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب مشرکین کا تسلط تھا مکہ مکرمہ میں، جب مشرکین مکہ کا تسلط تھا مکہ مکرمہ میں، تو حج تو ان حالات میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے مناسک کی بالکل بگڑی ہوئی شکل تھی، اور کچھ ترمیم انہوں نے کرنی تھی، یعنی کہ حج اس جہالت کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ گھر سے نکل گئے احرام باندھ کر، یعنی مکہ مکرمہ سے گھر سے نکلنا، مکہ سے نکل گئے، جیسے مکہ میں چلے گئے تھے، اور پھر اگر ان کو کسی ضرورت کے تحت گھر واپس جانا پڑ گیا، تو وہ سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، تو اب دروازے سے تو اندر نہیں جا سکتے، تو وہ جب گھر چلے جاتے، جب واپسی مکہ مکرمہ میں آنا ہوتا، تو پھر وہ گھستے تھے چھت سے یا دیوار سے یا دیوار کے پیچھے سے یا دیوار کو پھلانگ کر۔ تو وہ اس عمل کو سمجھتے تھے یہ بہت بڑا تقوی کا عمل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے ہرگز کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے۔ وَتَلْ بَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازے سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے کے حصے سے آ رہے ہو، جب تم گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازوں سے آؤ۔ نیکی اور تقویٰ تو یہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوں تو دروازوں سے داخل ہوں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ بقر ہے جس میں پروردگار عالم نے حج کے وہ مناظر، وہ حالات بتائے ہیں جب مسلمانوں کے یعنی کہ حصے میں حج کی مقام نہیں تھا، یعنی کہ مکہ مکرمہ مشرکین کے قبضے میں تھا، اور اسی سے چھڑانے کے لیے پروردگار عالم نے صوم کے ذریعے متقی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو، اہل ایمان والوں کو، کہ تقوی اختیار کرو اور پہلے روزہ رکھو، پھر تقوی اختیار کرو، اللہ کا کرب حاصل ہوگا، پھر تم جنگ کے لیے نکلو گے اور اپنی سرزمین ان مشرکین سے لوگے اور اسے پاک کرو گے۔ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ عمل ہونا ہے۔ تو یہ سورہ بقر کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے، اور اس سے سبق لینا ہے اور زندگی کی راہوں کو ہموار کرنا ہے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔